امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک نوجوان شرابی رہتا تھا. وہ رات کو شراب پی لیتا اور شور مچاتا اور کہتا میں بہت بڑا آدمی ہوں, لوگوں نے میری قدر نہیں کی. نشے میں یوں کہتا اضاعونی وای فتن اضاعوا لیوم کریہۃ والصداد سفر. ایک رات پولیس افسر گزر رہا تھا تو اس نے شور سنا تو اس نے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دی کہ بھئی اتنے بڑے عالم کے پاس یہ شور مچا رہا. 3-4 دن گزر گئے, اس کا شور سنائی نہیں دیا. تو امام صاحب کہنے لگے وہ ہمارا پڑوسی کہاں گیا؟ کہا جو تو پولیس پکڑ کے لے گی. کیوں لے گی؟ کہ وہ شراب کے نشے میں شور مچا رہا تھا تو انہوں نے آپ کی وجہ سے اس کو پکڑ کے ڈال دیا. صبح کا انتظار نہیں کیا, اسی وقت اٹھے اور اس پولیس افسر کے گھر پہنچ گئے. بھائی وہ میرے پڑوسی کو چھوڑ دو. کہا جی میں نے تو آپ کی وجہ سے پکڑا ہے, آپ اتنے بڑے عالم ہیں, آپ علمی کام کرتے ہیں, آپ کو میں خلل ڈالتا ہے. کہا نہیں بھائی تو میری وجہ سے پکڑا ہے تو میری وجہ سے چھوڑ دے. کہا جی میں چھوڑ دیتا ہوں. اس کو جیل سے نکال کر لائے. کہنے لگے کیوں بھائی تم کہا کرتے ہو نا میں بہت بڑا آدمی ہوں پر لوگوں نے میری کوئی قدر نہیں کی, تو میں نے تیری قدر کی ہے کہ نہیں کی؟ کہ حضرت میری بھی آج کے بعد شراب سے توبہ, میں بھی آئندہ کبھی شراب نہیں پیوں گا. تو بھائیو ساری زندگی کو 3 چیزوں سے خوبصورت بنا دو. عبادات تو میں نے پہلے بتا دی, فرائض کی تو کوئی معافی نہیں. ایک سچائی جس بھی شعبے میں ہو, سچ. دیانتداری جس کام میں ہو, دیانتداری. انصاف, حسن سلوک. یہ 3 کام کرنے والا مجھے میرے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ 24 گھنٹے کا نمازی. ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں, یہ ہر منٹ نماز پڑھتا ہے. یہ دفتر میں بھی وہی ثواب پاتا ہے, یہ سیاست کی کرسی پر بیٹھ کر, صدارت کی کرسی پر بیٹھ کر, غلہ منڈی میں بیٹھ کر, بکرا منڈی میں بیٹھ کر, کھیت میں ہل چلا کر اور مسجد میں صف میں سجدے میں سر رکھ کر یہ اللہ سے ایک جیسا اجر پاتا ہے. یہ 3 کام اتنے عظیم کام ہیں, سچائی, دیانت, انصاف. اس کے الٹ جھوٹ, دھوکہ, ظلم یہ قوموں کو تباہ کر دیتا ہے. کسی بھی قوم کی ہلاکت کے لیے کبھی کوئی سازش کامیاب نہیں ہوتی. وہ اپنے اندر سے ہلاک ہوتے ہیں اور وہ 3 چیزیں جھوٹ, دھوکہ, ظلم و ستم. ایک فرد میں ہو, ایک قوم میں ہو, ایک ملک میں ہو, یہ برباد ہو جائیں گے. سچائی اور دیانت اور انصاف جس ملک میں, جس قوم میں, جس فرد, جس ادارے میں, اللہ اس کو عزت دے گا. جو سورج کی طرح چمکائے گا چاہے اللہ کا انکار کر. اور جو جھوٹ, ظلم اور زیادتی کا شکار ہیں وہ راتوں کو تہجد پڑھیں, دن میں روزے رکھے, اللہ ان کو ذلیل کر دے گا. تو بھائیو یہ ہمارا خوبصورت دین ہے جو میرے نبی نے ہم تک پہنچایا, اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک وہ زندہ سلامت ہمارے پاس ہے. تو یہ تبلیغ اس کو سیکھنے کی ایک خوبصورت محنت ہے. اور اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں سچ کو زندہ کر, دیانتداری کو زندہ کر, حسن سلوک اور اچھے اخلاق کو زندہ کر, تو اللہ تعالیٰ دنیا بھی بنا دے گا اور اللہ تعالیٰ آخرت بھی بنا دے گا. سکسیسفل لائف اللہ کی نظر میں اس کی ہے جو جب جا رہا ہو تو جنت واجب ہو چکی ہو اور دوزخ حرام ہو چکی ہو. باقی سب ناکام. باقی جتنی بھی شکلیں ہیں وہ انسانوں کی بنائی ہوئی ہیں, اور اللہ نے ایک شکل بتائی ہے کہ جہنم سے بچا اور جنت میں گیا. تو یہ ہوگا کیسے جہنم سے بچ جائے جنت میں جائے؟ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. جو اللہ اور اس کے رسول کی فرمان برداری کرتا رہے گا وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے گا. تب ادھر بھی جہنم سے بچا اور جنت میں گیا کامیاب. اب جہنم سے بچنا کیسے ہے اور جنت میں جانا کیسے ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی فرمان برداری کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں کسی جگہ بھی من یطع اللہ صرف نہیں کہا, من یطع اللہ ورسولہ, من یطع اللہ ورسولہ, جو اللہ اور اس کے رسول کی فرمان برداری کرے. بہت سے ہمارے بھائی حدیث کا انکار کرتے ہیں, پھر وہ عجیب و غریب قرآن کی تفسیر کرتے ہیں, تعویلیں کرتے ہیں. تو ہماری ان بھائیوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر حق کو واضح فرما دے. اور اللہ تعالیٰ نے
اپنے نبی کے لیے اکیلا استعمال کیا، من یطع الرسول، یہ تو کہا ہے، لیکن من یطع اللہ اکیلا نہیں کہا، پورا اللہ نے اپنی فرما برداری کے ساتھ اپنے نبی کی فرما برداری کو جوڑا، من یطع اللہ ورسول، لیکن اپنے نبی کے لیے اکیلا بولا، من یطع اللہ فقد اطاع اللہ، تو اس طرح وہ بھی جڑ جاتا ہے، جس نے اللہ کے نبی کی مانی اس نے اللہ کی مانی، جس نے اللہ کے نبی کی فرما برداری کی اس نے اللہ کی فرما برداری کی۔ اس کامیابی ناکامی کا قیامت کے دن کیا منظر ہوگا؟ تو سب سے جو خوفناک مرحلہ ہے وہ ہے جب کسی کو اللہ پکارے گا کہ بلاؤ حساب کے لیے، بلاؤ، یؤتی بابن آدم فیوقف بین یدی اللہ تعالی کانہ بذج، ہر مرد عورت کو پکڑ کے لایا جائے گا اور ترازو کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اس کی ٹانگیں ایسے کانپ رہی ہوں گی جیسے بکری کے بچے کی ٹانگیں کانپتی ہیں، وہ پیدا ہوتا ہے کھڑا ہوتا ہے نا تو ٹانگیں کانپتی ہیں، گر جاتا ہے، اس وقت یہ حال ہوگا سب کا۔ تو اللہ نہ کرے اگر اس وقت اس کے اعمال تولے جائیں گے، اگر اس کے گناہ بڑھ گئے اور ادھر والا رائٹ سائڈ والی ترازو کا جو پلڑا ہے وہ اوپر اٹھ گیا، ایسے ہو گیا، تو اس پر ایک فرشتہ اعلان کرے گا، ان فلان ابن فلان، فلاں فلاں کا بیٹا یا فلاں فلاں کی بیٹی، قد خفت موازینہ، آج اس کی نیکیاں کم پڑ گئی، وشقی شقان، آج وہ ناکام ہو گیا، لا یسعد بعدہ ابدا، اب یہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ تو اس اعلان کے ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کہیں گے خذوہ فغلوہ، پکڑ لو اور جکڑ دو۔ تو دنیا کی پولیس آتی نا تو ہتھ کڑی یہاں لگاتی، یہاں سے پکڑتے ہیں، یہاں ہتھ کڑی لگاتی، لیکن فرشتوں کی پولیس جب آئے گی نا اللہ تعالیٰ کہیں گے خذوہ فغلوہ، پکڑو اور باندھ دو اور جہنم میں ڈال دو۔ تو ایک فرشتہ آگے بڑھے گا تو وہ اس کو یہاں سے نہیں پکڑے گا، یہاں سے پکڑے گا، اس کے منہ میں ہاتھ ڈالے گا ایسے اور یوں کر کے کھینچے گا تو اس کا جبڑا پورا ایسے لمبا باہر نکل جائے گا اور وہ کلا بازیاں کھاتا ہوا ادھر دور جا گرے گا، کہے گا ارحمونی، میرے اوپر رحم کرو۔ تو فرشتہ کہے گا لم یرحم کا ارحم الراحمین فکیف نرحم، تم پر رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے رحم کریں۔ اور عورت جو ناکام ہوگی تو اس کے منہ میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے، سر کے بالوں کی چوٹی سے پکڑیں گے اور انہیں جھٹکا دیں گے، تو ایسے ہی کلا بازیاں کھاتی ہوئی جا دور گرے گی اور کہے گی ارحمونی، میرے اوپر رحم کرو۔ تو فرشتے کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے رحم کریں۔ یہ نجات کی میں نے اپوزٹ تصویر دکھائی ہے کہ انسان ناکام کیسے ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تھوڑی سی زندگی ہے اللہ کی مان لیں، اور اللہ کی قسم ہر وہ بات جو اللہ نے کہی نہ کرو ہمارے نفع کے لیے، اور ہر وہ بات جو جس سے ہمیں روکا ہے وہ ہمیں نقصان سے بچانے کے لیے۔ تو پھر ایک اور آدمی آئے گا، مرد یا عورت، تو اس کے نیکیوں اور بدیوں کو تولا جائے گا تو اس کی نیکیاں وزنی ہو جائیں گے، یہ مطلب ترازو ایسے ہو جائے گا۔ تو اس پر ایک فرشتہ اعلان کرے گا ان فلان ابن فلان قد ثقلت موازینہ وصعد سعادۃ لا یسعد بعدها ابدا، فلاں فلاں کا بیٹا یا بیٹی آج اس کی نیکیاں بڑھ گئیں اور وہ کامیاب ہو گیا یا کامیاب ہو گئی، آج کے بعد یہ کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ جب یہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو اکثر تو لباس کے بغیر ہوں گے۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن لوگ ننگے اٹھیں گے، انبیاء بھی، شہداء بھی، سب ننگے اٹھیں گے۔ اول من یکسا ابراہیم، سب سے پہلے جسے اللہ کپڑے پہنائے گا وہ ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام پہلے شخص ہیں جن کو ننگا کیا گیا اللہ کے راستے میں۔ جب ان کو آگ میں پھینکا گیا تو ان کے جسم کے کپڑے اتار دیے کہ آگ سیدھی باڈی کو جلائے کپڑے کی بجائے۔ تو آپ نے کہا سب سے پہلے اللہ ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گا، پھر مجھے پہنائے گا، پھر سارے انبیاء کو پہنائے گا، اور پھر مؤذن کو پہنائے گا۔
جو مسجد میں اذان دیتے رہے اور 7 سال جو اذان دے دے مسلسل وہ مؤذن کی صف میں شامل ہو جاتا. ہمارے پڑوسی ہیں ماشاءاللہ، ایسے میں تو ان کو جنتی کہتا ہوں، شہزاد صاحب، کہ 5 اذانیں وہ دیتے. تو اس کے بعد پھر اللہ جسے چاہے گا کپڑے پہنائے. پہلے ابراہیم علیہ السلام، پھر ہمارے نبی، پھر باقی انبیاء، پھر مؤذن. 5ویں نمبر پر اللہ جس کو چاہے گا پہنائے گا، باقی ننگے ہوں گے. تو جب یہ آدمی، یہ مرد یا عورت ترازو کے سامنے کھڑا ہوگا، ممکن ہے اللہ نے لباس میں کھڑا کیا ہو. بظاہر تو لگتا ہے کہ جب وہ کامیاب ہے، اللہ کو تو پتہ ہے کامیاب ہے تو لباس میں ہوگا، اور اگر ننگا بھی ہے. حضرت عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ شرم نہیں آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ اتنا خوفناک اس وقت صورتحال ہوگی، اتنی خوفناک کہ کوئی کسی کو دیکھے گا بھی نہیں. وخشت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا، زبانوں پہ تالے لگ جائیں گے اور سوائے قدموں کی آہٹ کے کچھ سنائی نہیں دیکھے. تو جب اس کی نیکیاں وزنی ہو جائیں گی، اور وہ گیا تھا 5.5 فٹ 6 فٹ 4.5 فٹ، جب اعلان ہوگا کامیاب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے بندی کو جنت کا جوڑا پہناؤ. تو جنتی کا جو جنت کا سائز ہے وہ 6 فٹ نہیں ہے، وہ 130 فٹ ہے. ہماری ہائٹ 130 فٹ. شبیر صاحب اوپر دیکھ رہے ہیں، اندازہ لگا رہے ہیں کہ کتنی ہوگی. یہ ٹاور سے زیادہ ہوگی. اللہ نے آدم علیہ السلام کو جو پیدا فرمایا 130 فٹ پر تھا، اور حضرت حوا کو بھی جو پیدا فرمایا 130 فٹ. اور اصل انسانی باڈی یہ 130 فٹ پر ہی جا کے فٹ آتی ہے. اس کا سر یہ تو اس میں وہ کیا اس کو کہتے ہیں، وہ نہیں مشین کے ذریعے سے وہ پریس کرتے ہیں. یہ حمزہ کو پتہ ہوگا، لوہے کو پریس کر 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 تو وقت کی رفتار نے ہمیں پریس کیا، اور کرتے 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 گھستے 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 ہمارا یہ حال ہو گیا. آگے اور بھی چھوٹے آئیں. ایک چودھری تھا، اس نے مراسی سے کہا میرے گھوڑے کی مالش کرو. مراسی بیچارے کیا کام کرے، وہ تو خالی دیر آباد یہ دیکھتے رہتے ہیں، آتے ہیں روزانہ ہمارے مراسی، ان کو کام کی عادت ہی کوئی نہیں. تو وہ اس نے وہ خرخرہ لے کر اس کی مالش شروع کر دی. جب چودھری اندر گیا تو وہ بھی سو گیا. صبح آنکھ کھلی تو گھوڑے کو چور لے گئے تھے. اب وہ بڑا پریشان ہوا کہ اب کیا بنے گا، چودھری تو مارے گا. تو وہ بھاگا بھاگا اپنے گھر گیا اور وہاں سے خرگوش لے کر آیا اور اس کو رستے سے باندھ کے مالش شروع کر دی. اتنے چودھری باہر نکل کہ گھوڑا کتنے ہے کہ جی ہے کھلوتا تو فٹا منہ تیرا وہ گھوڑا ہے، ویسا سیوڑ ہے. سیوڑ ہماری زبان میں خرگوش کا، ویسا خرگوش ہے. سائیں گھوڑا ہے، ساری رات مالش کیتی ہے، گھس 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 کے سیوڑ بن گیا، خرگوش بن گیا. تو ہمارے اوپر بھی 10,000 سال کی کا گرائنڈر چلا ہے، گرائنڈر، وہ ہمیں چھوٹا کرتے 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 یہاں تک لے آیا. لیکن جب اللہ کامیابی دے گا تو 130 فٹ ہر مرد کی ہائٹ ہوگی اور 130 فٹ ہر عورت کی ہائٹ ہوگی، اور اس کے حساب سے کپڑے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ جب فرمائیں گے کپڑے پہناؤ تو 100 جوڑے اس کے لیے آئیں گے. اس کو ایسے پہنائے نہیں جائیں گے، بس ایک دم نقشہ بدل جائے گا اور 100 جوڑے اس کے جسم پہ ہوں گے. ان کا وزن کوئی نہیں. ہم یہ باریک سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں گرمی کی وجہ سے تو اس کا بھی وزن محسوس ہوتا ہے، لیکن جنت کے جوڑوں کا وزن کوئی نہیں، چونکہ جنت کا جو دھاگا ہے وہ اللہ نے نور سے بنایا، نور کو دھاگے میں بدلا. تو نور کا وزن ہے بھائی، اس لائٹ کا میرے اوپر کیا وزن ہے، کچھ بھی نہیں. تو روشنی کا وزن نہیں ہوتا ہے. تو وہ نور سے بنا ہوا لباس ہوگا 100 جوڑے، اور اس کے سر کے بال یہاں تک آ جائیں، گھنگریالے، نیم گھنگریالے بال. اور اس کے سر پہ تاج رکھا جائے گا جس میں سب سے چھوٹا جو ہیرا ہے، سب سے چھوٹا جو موتی ہے، وہ اگر یہاں
ہمارے گھر کے لان میں رکھ دیا جائے تو 7 بر اعظم روشن ہو جائیں گے۔ سورج تو آدھے کو روشنی دیتا ہے، اب کسی اور جگہ نکلا ہوا ہے، یہاں سے ڈوب جائے، پھر کل ادھر نکلے گا تو ادھر ڈوبے گا، لیکن آپ نے فرمایا کہ وہ چھوٹا سا موتی پوری زمین کو روشن کرے گا اور زمین سے لے کر آسمان تک کو روشن کر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ اس کا پیپر اس کو دے دو، جو پیپر ملتا ہے نا تو کام میں نے ساتھ میں فارسی رکھی ہوئی تھی، کیونکہ فارسی کے ٹیچر بوڑھے تھے تو میں نے اس لیے رکھی کہ نہ پوچھیں گے نہ پٹائی ہوگی۔ میں فارسی کی کتابوں میں ناول رکھ کے پڑھتا رہتا تھا، تو میرے ماشاءاللہ 100 میں 7 نمبر آئے۔ تو زیدی صاحب تھے مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے پوری کلاس میں میرا ہی یہ اعزاز تھا کہ میں نے 7 نمبر لیے، تو کہنے لگے طارق جمیل صاحب کہ یس سر تشریف لائی۔ میں ادھر کھڑا ہوا تو وہ ادھر بیٹھے تھے، میرا یہ کان سے زور سے مسئلہ، کہنے لگے آپ کے 7 نمبر ہیں، آپ 0 خود لگا لیں تو ماشاءاللہ 70/100 ہو جائیں گے۔ تو اس کا پیپر اسے دیا جائے گا، وہ کہا جائے گا جاؤ گھر والوں کو بتاؤ، تو وہ پھر نعرہ مارے گا، نعرہ نہیں مارتے جب آدمی کوئی میچ جیتے ہیں تو یہ اچھل اچھل کے نعرے لگاتے ہیں، تو وہ بھی ایک نعرہ مارے گا، لیکن وہ نعرے کو اللہ نے لفظ بنا دیا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے سیدھے ہاتھ میں کتاب آئے گی وہ کہے گا ہو، تو کہیں گے کیا ہوا تجھے، کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، ہاؤم کوئی لفظ نہیں ہے، نعرے کو لفظ بنایا ہے، میرا پیپر دیکھو میں پاس ہو گیا۔ وہ کہیں گے تو کیسے پاس ہوا، کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابی، مجھے یقین تھا کہ میں نے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے تو میں تیاری کرتا رہا تو آج میں پاس ہو گیا۔ اوپر سے اللہ کا اعلان ہوگا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اس کو اعلیٰ زندگی مبارک، آئیڈیل لائف اب شروع ہوگی، جو دنیا میں ڈھونڈتے ہیں نا، لیکن جتنا ڈھونڈتے ہیں کھڈے ہی نظر آتے ہیں، کہ اس کا سٹائل ہی ایسا اللہ نے بنایا، اب آئیڈیل لائف شروع ہوگی، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اس کا آج کی زبان میں ترجمہ کروں کہ اللہ کہیں گے میرے بندے تیری آئیڈیل لائف شروع ہوگی، کس جگہ، رئیس آباد میں، تلمبہ میں نہیں، فی جنت عالیہ، وہ عالی شان بلند و بالا جنت میں تیری زندگی شروع ہوگی۔ قطوفہا دانیہ، اس کے خوشے لٹکے ہوئے ہیں۔ ایک بدو آیا خوشے سے، اب یہ نہ سمجھے میں یہ آدھا پادہ انگور آ گیا، آدھے کلو دا انگور آ گیا، ایک بدو آیا کہنے لگا یا رسول اللہ حل فی الجنت من عنب، جنت میں انگور ہوں گے؟ آپ نے کہا ہاں ہوں گے۔ تو وہ کہنے لگا ایک گچھے کا کتنا ہوگا، کتنا بڑا ہوگا، ایک گچھا کتنا بڑا ہوگا؟ تو آپ دل تھام کے سنو، آپ نے فرمایا مسیرۃ شہر للغراب لا یقع لا یفتر لا ینفع، کوا آپ صبح دیکھو کتنا تیز اڑتا ہے، تیز رفتار پرندہ ہے کوا، آپ نے فرمایا ایک کوا 1 مہینہ ایسے سیدھا اڑتا رہے، نہ ادھر جائے نہ ادھر جائے، نہ سست پڑے نہ بیٹھے، چلتے چلتے ادھر نہیں گیا ادھر نہیں گیا، رفتار سست نہیں کی، بیٹھ نہیں گیا، 1 مہینہ پورا اڑتا رہے گا نا تو انگور کا ایک گچھا پورا ہوگا۔ تو کھجوروں کا گچھا کتنا بڑا ہوگا، کیلے کا گچھا کتنا بڑا ہوگا۔ تو کہنے لگا اچھا تو ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا الذبح ابوک من غنمک تیسا عظیما قط، تیرے باپ نے کوئی بڑا چھترا ذبح کیا اور پھر اس کی کھال کھینچ کے تیری ماں کو پکڑایا کہ اس کا ڈول بناؤ، صحرا میں اسی کا ڈول بنتا تھا؟ کہا جی ہاں۔ تو آپ کہا جتنا بڑا وہ ڈول ہوگا نا اتنا بڑا ایک دانہ ہوگا۔ تو وہ سیدھے سادھے ہوتے تھے دیہاتی، کہنے لگا یا رسول اللہ پھر میں نے تو میری بیوی نے کوئی کافی ہے۔